بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضرب مارو تم، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنی لاٹھی کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ تو پھوٹ پڑیں گے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے، قد علم قد بلا شبہ جان لیا، کل اناس عالمہ جان لیا، کل اناس ہر گروہ نے، تو جتنے ان کے وہ گروہ تھے 12، ان میں سے ہر جماعت نے، ہر قبیلے نے جان لیا مشربہم اپنے پینے کی گھاٹ کو، اپنے پینے کی جگہ کو، تو کلو کھاؤ، واشربو پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر، فساد مچانے والے نہ بن جاؤ۔ تو یہ آیت نمبر ہے 60۔ تو فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام جب وہاں مصر سے نکلے تو آگے صحرائے سینا میں، یہ بات ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ ان سے کہا گیا تھا کہ جہاد کرو، انہوں نے کہا جی ہم نہیں کرتے، انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جائے، دونوں جا کر لڑو، ہم نہیں جاتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرائے سینا میں آباد کیا تھا، تو صحرائے سینا میں وہ رہے تو وہاں پانی نہیں تھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی جو ہے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنی لاٹھی جو ہے وہ پتھر پہ مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا تو لاٹھی مارنے سے 12 چشمے نکلے۔ 12 چشمے اس لیے تھے کہ ان کے 12 قبیلے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْنِ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ان کے 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلوں کی وجہ سے ان کے چشمے جو ہیں وہ بھی 12 تھے۔ وہ اس لیے تھے کہ یہ قوم اصل میں بہت بڑی قوم تھی، امت محمدیہ کے بعد سب سے بڑی قوم جو ہوگی وہ یہود ہوگی، تو بہت بڑی قوم تھی، تو اتنی بڑی قوم کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے 12 قبیلے جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے، اور 12 قبیلے پھر آگے 12 چشمے، تاکہ ان کے درمیان آپس کے اندر جو ہے وہ جھگڑا نہ ہو پانی پینے کے حوالے سے۔ تو آج بھی مشہور یہی ہے کہ صحرائے سینا میں اس وقت وہ چٹان موجود ہے جس چٹان پہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا لاٹھی ماری تھی، اور وہاں سے 12 چشمے نکلے تھے۔ لیکن بہرحال ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی پتھر ہے، شاید کوئی اور پتھر ہو۔ تو بہرحال اس وقت ایک صحرائے سینا میں پتھر موجود ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہی پتھر ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر بندہ اپنے پینے، یعنی ہر بندے کو پتہ ہو میں نے پانی کہاں سے پینا ہے، تاکہ جب ہزاروں کی تعداد پانی پینے کے لیے آئے تو جھگڑا نہ ہو، تو ہر کسی کو پتہ ہو میں نے آج کیسے پانی پینا ہے۔ دیکھیں یہ طریقہ موسیٰ علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا، اور یہ بڑا ہی اہم طریقہ ہے، بڑا زبردست طریقہ ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، کہ اگر لوگ زیادہ ہوں تو کیا کریں، آپ ان کو گروپوں میں تقسیم کر دیں، گروپوں میں تقسیم کر ان کا ایک لیڈر بنا دیں، لوگ جتنے بھی ہوں، ہزاروں لاکھوں میں کیوں نہ ہوں، وہ کنٹرول کیے جا سکتے ہیں، ورنہ کنٹرول کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور یہ کام آج بھی ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا یہ کام، گروپوں میں لوگوں کو تقسیم کر کے کنٹرول کرنا، یہ بڑا زبردست کام تھا ان کا، اور یہ آج بھی اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ آج بھی بڑے بڑے مجمع کو ایسے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے کہ ان کے مختلف شہروں کے حساب سے، علاقوں کے حساب سے، یا خاندانوں کے حساب سے جو ہے وہ گروپ بنا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے سے بڑا مجمع جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کام نہیں کرتا تو بہت بڑا مجمع اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کام آج بھی چل رہا ہے، تو یہ ایک بڑا ہی منظم کام تھا، بڑا ہی ایک زبردست کام تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اصل میں آپ دیکھیں، لڑائی کب ہوتی ہے؟ لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب ہر بندہ اسے پتہ نہیں ہوتا میں نے کہاں سے، اگر پانی پینا ہے تو جب آدمی کو پتہ ہی نہیں میں نے کہاں سے پینا ہے، تو وہ کہیں سے بھی جا کر پی رہا ہے، تو ترتیب نہیں ہے تو لڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو
ترتیب کی وجہ سے اگر ترتیب نہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہ ہو میں نے کیا کرنا ہے، تو پھر ظاہر سی بات لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اگر ہر بندے کو پتہ ہے یہ کام میں نے کرنا اور یہاں سے جا کر کرنا ہے، تو پھر جھگڑے ختم ہو جاتا ہے۔ جھگڑا ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان اپنا جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسانیت کو کنٹرول کرنے کے لیے ذمہ داری لگانا ضروری ہے، اور پھر جھگڑے سے بچنے کے لیے ذمہ داری نبھانا ضروری ہے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ جب انسان اپنی ذمہ داری پوری، اب دیکھیں پورے معاشرے میں لڑائی کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا۔ اب سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہ خاوند اور بیوی کی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی یہی ریزن ہے، یا تو بیوی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی یا خاوند اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، گھروں کے اندر جھگڑا، فتنہ، فساد وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، حتیٰ کہ لڑائی جھگڑے آگے اولاد میں منتقل ہو جاتے ہیں، وہ بھی آگے سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کے اندر رہتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے، ضروری بات ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو جھگڑا نہیں ہوتا۔ کوئی دکاندار ہے، ٹھیک ہے، ایک گاہک آ گیا، اس نے اس کے ساتھ ڈیل کر لی ہے، یہ کام تو نے مجھے کر کے دینا ہے۔ اگر دکاندار اپنی ذمہ داری پوری کرے جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر گاہک اپنی ذمہ داری پوری کرے اور کہے ہوئے کے مطابق اپنا پیمنٹ جو ہے وہ مال جو ہے وہ ادا کر دے تو جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ جھگڑا کب ہوتا ہے، جب وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، تو تب جو ہے وہ جھگڑا ہوتا ہے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں ان میں سے ایک وجہ کہ انسان اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتا، جس کی وجہ سے معاشرے میں جو ہے وہ جھگڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان پر کھانا پینا بند نہیں کیا، نافرمانی یہ بہت کرتے رہے، تو فرمایا لاؤ بھی پانی بھی لے لو، کھاؤ پیو جہاں سے مرضی کھاؤ۔ اللہ کھانے کو دیتا ہے، اللہ پینے کو دیتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں الفاظ ہیں من انعم اللہ علیہ فإنہ یحب ان یری آثار نعمت علی خلقہ۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر انعام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں یہ انعام جو میں نے کیا ہے یہ اس پر ظاہر بھی ہو۔ یعنی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو اس کے اچھے کپڑے ہونے چاہیے، اس کا اچھا جوتا ہونا چاہیے، اس کی اچھی گاڑی ہونی چاہیے۔ اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ پیسے کے، مال کے اثرات جو ہے وہ اس پر نمایاں بھی ہوں۔ یہ نہ اللہ نے لاکھوں کروڑوں دیا لیکن بندہ جو ہے وہ ہر وقت روتا پھرے کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو کھائیں پئیں، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو من رزق اللہ، جو اللہ نے رزق دیا ہے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، مناسب طریقے سے آدمی جو ہے وہ کھا سکتا ہے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو، زمین میں فساد نہ بچاؤ، حد سے نہ بڑھو، ٹھیک ہے نا۔ تو فساد کیا ہوتا ہے، حد سے بڑھ جانا۔ تو فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین نهوا عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ تو فرمایا جو لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو ولا تعثوا فی الارض مفسدین، انسان کو حد سے نہیں گزرنا چاہیے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، دیکھیں اس میں ہے رزق کھاؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو، فسادی بن کر نہ پھرو۔ رزق کے معاملے میں انسان فسادی کب بنتا ہے؟ ایک بندے کو اللہ نے رزق بھی دیا ہے، اب وہ فسادی کب بنتا ہے؟ رزق ملنے کے بعد فسادی انسان اس وقت بنتا ہے جب وہ تکبر کرے، جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، جب وہ ناشکری کرے، جب وہ رزق ملنے کو اپنی قابلیت قرار دے کہ یہ جو مجھے رزق ملا ہے نا یہ میری قابلیت کی بنا پر ملا ہے، جب وہ مال پہ صرف اپنا حق سمجھے، میرا مال ہے صرف میرا حق ہے، میں جو چاہوں کروں، اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرے، ٹھیک ہے، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتا لیکن فضول کاموں میں کرتا ہے، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے تو اللہ کے راستے میں وہاں پہ بخیلی کرتا ہے۔ تو یا تو وہ بخیلی کرتا ہے یا پھر کنجوسی کرتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں۔ تو رزق ملنے کے بعد ایسا کام کرنے والا آدمی جو ہے وہ جو اپنی قابلیت سمجھے یا اپنا حق سمجھے صرف، یا پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تکبر کرے، تو ایسا بندہ رزق ملنے کے بعد اگر ایسا کام کرتا ہے تو وہ کیا ہے، مفسد ہے، فساد کرنے والا ہے۔ تو رزق ملنے کے بعد فساد سے کیسے بچنا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی نعمت سمجھے، اپنی قابلیت نہیں بلکہ انسان اللہ کی نعمت سمجھے، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال میں اللہ کا حق سمجھے، اور اللہ کا حق سمجھ کر اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور طریقے کے مطابق خرچ کرے، غریبوں پر، مسکینوں پر، اپنے ذات پر، بیوی بچوں پر، خود بھی استعمال کرے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مال جو ہے وہ دے۔
تو یہاں ایک بڑی اہم بات اور بھی ہوئی ہے پانی کے حوالے سے۔ بنی اسرائیل کے پاس پانی نہیں تھا پینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی دیا۔ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، سچی بات ہے، پانی بہت بڑی نعمت ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہماری تصور سے بڑھ کر پانی نعمت ہے۔ دیکھیں جس طرح یہ بنی اسرائیلی ان کے گروپ بنا دیے گئے تھے اور انہیں کہا گیا تھا اپنی اپنی جگہ سے پینا ہے، تو آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ پانی کی وجہ سے آج بھی ہمارے معاشرے میں لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ آج میری باری تھی، باری میری ہے، پانی کسی اور نے فصل کو لگا لیا، لڑائی ہو جاتی ہے، ٹیوب ویلوں پہ بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو پانی آج کے دور میں بھی بہت حساس ہے اور لوگ صبر نہیں کر پاتے، یا جب ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں تو پانی کی وجہ سے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ خیر پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دین کا آدھا حصہ طہارت پر ہے، طہارت پانی سے ہوتی ہے، کاشتکاری پانی سے ہوتی ہے، یعنی ہمارا اناج سارا پانی کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، جانوروں کا، انسانوں کا اناج پانی کے سر پر ہے، حتیٰ کہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، چیونٹیوں کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام دعا کرنے کے لیے نکلے تھے نا جب بارش کی، تو وہاں پہ آگے چل کر دیکھا، بخاری کی حدیث ہے، چیونٹی پانی مانگ رہی تھی، بارش مانگ رہی تھی، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ ہمیں بارش دے۔ تو چیونٹیوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے، ہر جاندار کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، درختوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ دیکھو پانی نہ ہو تو سارا نظام، یہ ہم مکان نہیں بنا سکتے، سنتیں نہیں بنا سکتے، بلڈنگ نہیں بنا سکتے، کچھ بھی انسان کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب ہمیں اللہ نے دیا ہی کیا، میں کہتا ہوں صرف ایک پانی، اگر کبھی انسان تنہائی میں بیٹھ کر سوچے پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کی وجہ سے میں جی رہا ہوں، پانی کی وجہ سے میں جی رہا، اگر پانی نہ ہو تو انسان ویسے ہی مر جائے، ٹھیک ہے نا۔ آج بھی یہ جو بلوچستان کے بعض علاقے ہیں بیچارہ جہاں پہ پانی نہیں ہے، وہ لوگ کتنی مشکل زندگی بسر کرتے ہیں، اسی گھڑ سے جانور پانی پیتے ہیں، کتے پانی پیتے ہیں، وہیں سے انسان پانی پینے پر مجبور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پانی کی قدر کریں، آج اللہ نے ہمیں پانی دیا ہے تو پانی کی قدر کریں، فضول پانی ضائع نہ کریں۔ وضو کرنا ہوتا ہے ایسے ہی 5-7 کلو 10 کلو پانی ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ٹوٹی جو ہے وہ کم کھولا کریں اور وضو جو ہے وہ اچھی طرح کریں۔ وضو عبادت ضرور ہے لیکن اس کے لیے بہت زیادہ پانی استعمال کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ تو پانی کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر یہ پانی ماؤکم غورا، اگر میں گہرا کر دوں فمن یأتیکم بماء معین، کوئی دنیا میں ذات ایسی نہیں ہے جو پانی لا سکے۔ تو پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔